محترم دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اپنے کلام کی، اپنی کتاب کی عظمت کو، بڑائی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے زمین والوں کے لیے بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں تعداد لکھی ہیں، تقریباً 50,000 کے قریب کتابیں اتری ہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں مشہور وہ 4 کتابیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اتاری ہیں، اور خاص طور سے یہ 2 کتابیں تورات اور انجیل، اس کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام جو ہے اسرائیل تھا، ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل، انہی کے لیے اللہ نے اتاری، اور ان 2 کتابوں میں تورات اور انجیل، اس کے اندر احکامات زیادہ تھے۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، اس کتاب میں زیادہ تر آیتیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی تھی، جب وہ زبور کتاب کو پڑھتے تو چرندے پرندے اڑتے ہوئے بھی رک جاتے تھے ان کی آواز سننے کی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنتیوں کو جن کی آواز سنائے گا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی سارے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سنائے۔ لیکن یہ 2 کتابیں تورات اور انجیل، ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احکامات کو نازل کیا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی، اس لیے کہ نبیوں کے خاندان میں اولاد میں سے تھے یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے اولاد سے جو نسل چلی ہے، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ایک غلطی کی وجہ سے ایک ایسے میدان میں اللہ نے ٹھہرایا، 40 سال تک اس میدان میں رہے، سزا کے طور پر اللہ نے رکھا۔ اور جو 40 سال جو میدان میں رہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انتظام کیا، جس کو ہم من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو یاد دلا، یاد کرو ہم نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی۔ لیکن یہ قوم اتنی ضدی تھی کہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے ناقدری زیادہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو کتاب قرآن مجید اتاری ہے، تو جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن اترا، تو سب سے پہلے قرآن پر اعتراض کرنے والے، آواز اٹھانے والے وہ یہودی تھے۔ سب سے زیادہ آواز انہی کی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشان کیا کرتے تھے، اپنی اپنی کتابوں میں کوئی بات نکال کر اور کفار مشرکین کو تیار کرتے، جاؤ پوچھو یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے بارے میں بھی یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چند کافروں کو، مشرکوں کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ پوچھو، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کو دیکھ کر معراج پر تمہارے نبی گئے ہیں، ذرا ان کے بارے میں پوچھو کہ مسجد اقصی کے اندر کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سوالات کیے، 3 سوالات کیے۔ ان میں پہلا سوال یہی تھا، آپ بتائیں کہ مسجد اقصی کے پلر کتنے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایسا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے. آپ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر اللہ کے نبی علیہ السلام براہ راست ایسا دیکھ کر بول رہے تھے کہ یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو سوال کرنے والے جو یہودی علماء تھے حیران رہ گئے، اتنی دور کا فاصلہ اور اتنی چیزیں کیسے بتا دی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ جو ہے معجزے کے طور پر دکھایا تھا. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد دلا رہے ہیں یہودیوں کو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، اس سے مراد تورات، انجیل، زبور، وہ کتابیں. آمنو، اور اس کے بعد ہم قرآن جو ہے تم کو دیے ہیں، آمنو بما نزلنا، جس قرآن کو ہم نے دیا ہے اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس سے پہلے تمہارے پاس جو کتابیں تھی تورات، انجیل، اس میں اس کا تذکرہ ہے. جیسے انجیل میں ہے، تورات میں ہے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان پر ایک ایسی کتاب اتاری جائے گی جو ساری دنیا میں آخری کتاب ہوگی اور یہ اللہ کا کلام ہوگا. سارے صفات تھے. ان سارے صفات کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ہٹ دھرمی کرنے لگے، یہاں تک کہ دعویٰ کرنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعویٰ کرنے لگے، تم قرآن کہہ رہے ہو کہ ہم بھی قرآن بنائیں گے. تو یہودی علماء نے جو ہے ایک پوری میٹنگ بلائی تاکہ ہم قرآن کے جیسی کوئی کتاب نکالیں گے. تقریباً جو ہے 3 مہینے سے زیادہ ایک بڑے عالم کو، انہوں نے یہودی عالم کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس کو کہا کہ یہ قرآن کی ایک آیت بنا کر یا ایک سورت بنا کر آؤ. تو 3 مہینے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو خوش ہو گئے یہودی کہ ہم اللہ کے نبی کو جو ہے قرآن کے مقابل میں لے کر آنے والے، خوشی کے مارے تھے. اور باہر نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ میں کیا بنائے؟ تو کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل قرطہ طویل، یعنی کوئی قرآن کی آیت سورت نہیں بنا سکے بلکہ اس نے ہاتھی کی تعریف کی. الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی سونٹ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے. تو سارے یہودی یہ غصے میں آ گئے کہ ہم نے تم کو بڑا سمجھا تھا کہ تم قرآن جیسے آیت لے کر آؤ، لے کر نہیں آ سکے. اس کے بعد 1100 ہجری میں ایک عیسائی بڑا عالم گزرا ہے جس کا نام کتابوں میں ابن الموفق لکھا ہے. بڑا عالم تھا اس زمانے کا. اس کی جو کتاب لکھی ہے آج بھی یہ جو ہے جتنے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اسی کتاب کے فالو کرتے ہیں. وہی کتابیں ان کے چرچوں میں رکھی ہوئی ہے. ابن الموفق، یہ ابن المقفع، یہ بڑا عیسائی عالم تھا جس نے ایک کتاب لکھی جو تقریباً 600 صفحات میں کتاب لکھی ہے. آج بھی ان کے گرجا گھروں میں، چرچوں میں رکھی ہوئی ہے کہ اس نے اس زمانے میں لوگ سمجھ رہے کہ اتنا بڑا عالم ہے، یہ کام کر دے گا کہ قرآن جیسی آیت نکالے گا، سورت بنائے گا. تو اس کے پاس سارے عیسائی گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو تم اتنے بڑے، تم نے اتنی بڑی کتاب لکھی، یہ بھی لکھ سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا وقت دو، اور کہا کہ ایک عالی شان کمرہ بناؤ. آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں جو اس نے قرآن کے خلاف میں چیلنج کے لیے جگہ بنائی تھی، کہ کھنڈرات کی شکل میں آج بھی موجود ہیں. عالی شان مکان بنایا گیا. اس نے کہا کہ آئینے کا بنایا، اینک کا بنایا، تو آئینے کا بنایا گیا اور اس کے اندر جو جو اس نے خواہش کی سب کا سب بنایا گیا. 6 مہینے بند کر دیا گیا کہ سارے سہولت کی چیزیں اس کے پاس، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر، کوئی بات نہیں. 6 مہینے گزر گئے اور ادھر سارے بادشاہ، سارے لوگ خوش ہو گئے. جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا خوش ہو گئے کہ ابھی ہمارا عالم باہر آئے گا اور سارے مسلمان کو ہم ہرائیں گے، قرآن جیسی کتاب لے کر آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ جیسے ہی باہر آئے، باہر آنے سے پہلے 6 مہینے کا وقت ہو چکا، تو بادشاہ حیران ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے اب تک کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اندر داخل ہو کر دیکھے
تو وہ اندر جو لکھنے کے لیے اس نے صفحات لیے تھے، سارے محل کے اندر وہ صفحے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دم جو ہے حیران ہے، ششدر ہے۔ بادشاہ اس کے پاس گیا، پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا حال؟ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ ہم نے تمہیں 6 مہینے کا وقت دیا، ایک حرف لکھنے کی، ایک سورت لکھنے کی، تم نے نہیں لکھا۔ تو بادشاہ اتنا غصے میں آیا کہ اس کے جو گلے کو جو پکڑنے لگا۔ تو اس نے کہا، اس وقت اس نے کہا کہ سارے باہر آنے کے بعد سارے بڑا مجمع تھا، اس مجمع کے سامنے اس نے کہا کہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، میں صرف الحمد، میں لکھنے کے لیے بیٹھا 6 مہینے، الحمد یہ جو ہے 5 حرف ہے، الف لام ہا میم دال، 5 حرف ہے، اس 5 حرف کے خلاف لکھنے کے لیے میں بیٹھا۔ 5 حرف میں اتنا علم ہے کہ میں اس علم کی طرف جاتے 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 میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں اس جیسا قرآن کے ایک حرف کیا، ایک نقطہ بھی میں جو ہے بنا نہیں سکتا۔ سارے جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، لوگ اس کو مارنے لگے، گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، کہ پھر دوبارہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کہی یہودیوں سے، اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ان نطمس وجوہا، کہ ہم تمہارے چہروں کو بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے چہرہ بدلا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چہروں کو ان کو بدلا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا اللہ ان کے چہروں کو مسخ کریں گے یا ان کو پیٹ پیچھے واپس لوٹا دیں گے۔ او نلعنہم، یا اللہ ان پر لعنت بھیجیں گے، جیسا کہ ہفتے والوں کے ساتھ لعنت بھیجی، کہ یہ اتنے چالاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن دیا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن عبادت کا، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور وہ ہفتے کے دن اللہ نے ایک حکم دیا تھا ان کو کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ لیکن انہوں نے چالاکیاں یہ کی کہ اللہ کا ایسا عجیب نظام تھا کہ اس دریا میں ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ اوپر آتی تھی۔ اب ان کو رہا نہیں گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مچھلیاں نہ پکڑو، جبکہ ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں ہیں۔ تو یہ ان کی عادت تھی، تو انہوں نے پلان کیا، اللہ کے خلاف گئے اور یوں کیا کہ رات کے جمعے کے رات میں جو ہے سارے جال بچھا دیتے، ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرتے، جب اتوار کا دن ہوتا تو ان جال کو کھینچتے تو مچھلیاں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بدل دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کے چہرے بنا دیے۔ 3 دن تک زندہ رہے، سارے کے سارے چوتھے دن مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا، اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے چہرے بدل دیں گے، یا واپس لوٹائیں گے، یا لعنت بھیجیں گے جیسا ہم نے کیا ہے۔ آگے اللہ کرے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم، اللہ کے کام پورا کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہو کر ہی رہے گا۔ تو لہذا محترم دوستو بزرگوں، کہ اس قرآن کی عظمت کو ادب جتنا کریں گے، عظمت کریں گے، اس کی قدر کریں گے، جتنی اس کی تلاوت کریں گے، جس کو اتنا سمجھیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے ہم جیسوں کو اے اللہ ایسی امت میں پیدا فرمایا، ہمارے لیے ایسی کتاب دی جو بڑی پاک و صاف کتاب ہے، اس میں ردی برابر بھی شک نہیں ہے، پاک و صاف کتاب، بڑی عظمت والی، احترام والی، فضیلت والی، اے اللہ ثواب والی کتاب آپ نے ہمیں دی ہے اے اللہ۔ لیکن ہم اس کے جیسا شکر ادا کرنا ہے، جیسا حق ادا کرنا ہے، ہماری طرف سے بڑی کمی کوتاہی ہے، امت کی طرف سے بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔
اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ آپ نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ اے اللہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے محنت کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، ادب کرنے والے، اے اللہ جتنے بھی ہیں ان تمام کو بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں اس کلام پاک کی برکت سے برکتیں عطا فرما، دن و رات گھروں میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی آوازیں ہمارے مسلمان کے گھروں سے نکلیں۔ اے اللہ دن رات ہمارے گھر میں، مسلمانوں کے گھروں میں رہنے والے مسلمان اس قرآن کو پڑھنے والے بنے، ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ خاص طور سے جو فتنے آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی، فتنوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اے اللہ کثرت سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔